وصلها وصلته ومن قطعها قطعته بتته. رواه الترمذي وقال الألباني صحيح. معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے صلہ رحمی کے فضائل و ثمرات۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ خود صلہ رحمی کرتے تھے۔ جب غار حرا میں آپ پر پہلی بار وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اماں خدیجہ کے پاس واپس آئے تو آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ آج مجھے میرے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ نے غار حرا کا پورا واقعہ سنایا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے آپ کے درد کو، آپ کی پریشانی کو سنتی رہی، اور جب آپ کو تسلی دینا ہوا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کی جن خوبیوں اور اعلیٰ صفات کا حوالہ دیا، اس میں صلہ رحمی کا بھی ذکر تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج اور اے اللہ کے نبی، آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ ایک عظیم اور مہان انسان ہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزور اور ناتواں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنا درد سنا سکتا ہے، اپنی باتیں اس سے کہہ سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک وفاشار عورت کا حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کے درد کو سنے اور اس کے درد اور غم میں حصہ لے، اور اس کے غم کو ہلکا کرے، ٹینشن نہ کرے بلکہ اسے تسلی دے۔ اور اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کی خوبیوں کو اس کے سامنے ذکر کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ میرے نبی نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، سچ بولتے تھے، لیکن آج سچ اور جھوٹ میں فرق اور تمیز نہیں رہ گیا ہے۔ سچ کا جنازہ ہے، ذرا دھوپ سے نکلے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے آپ اس کو اپنے اندر پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی رحمت الہی کا موجب ہے۔ آپ صلہ رحمی کریں گے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے، تو جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنا نسب معلوم کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے سے گھر میں، خاندان والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 عظیم فوائد بیان کیے گئے۔ محبت جو ایک نایاب اور نادر چیز ہے، دوستوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس دوست ہیں، لیکن اس میں مخلص اور محبت کرنے والے چند ایک ہیں۔ ہمیں سے ہر آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی عمر میں برکت کی دعائیں کرتا ہے، تو ان 3 چیزوں کو جسے خواہش ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے آپ کو جنت ملے گی۔ جنت ملے جانے والے اعمال میں سے عمل صلہ رحمی کرنا بھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ ایسا کوئی عمل بتا دیجیے کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل
صلہ رحمی کرنے کا جہاں حکم معلوم ہوتا ہے وہیں پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس حدیث سے فرقے مرجیہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ خصم قبیلے کا ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد، تو کہا کہ صلہ رحمی کرنا، اور اس کے بعد میں پھر کہا اس کے بعد کہا نیکی کرنا اور برائی سے روکنا۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے سے دوگنا اجر ملتا ہے۔ آپ صدقہ مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے رشتے داروں اور قرابتداروں پر آپ سب کو خیرات کریں تو آپ کو دوگنا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صلہ رحمی